مجید۔ انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن کا یہ سالانہ اجتماع جس میں آپ حضرات نے اور ادارہ کے جتنے بھی تمام خیر خواہ ہیں، خصوصاً حضرت اقدس قاری محمد یاسین صاحب، ولی کامل سید ناصر حسین شاہ صاحب، قاری محمد یوسف صاحب محترم ادارہ، مسعود الرحمان صاحب، قاری فیاض صاحب، اور جتنے آج کے اس پروگرام میں یہاں لانے میں واسطہ بنے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وقت بڑا نازک ہے، نازک تو ویسے بھی چل رہا ہے، حالات کی آگاہی سب کو ہے، پریشانیوں کی گٹھڑی چھوٹے سے لے کر بڑا، مرد سے لے کر عورت سر پہ اٹھائے پھر رہے ہیں۔ کبھی یہ پریشانیاں باپ کی دہلیز پر، کبھی ماں کی دہلیز پر، کبھی بھائیوں کی دہلیز پر، کبھی بہنوں کے دروازے پر، کبھی یاروں کو سونپتے ہیں، کبھی حکومت کی گود میں ڈالتے ہیں، اور کبھی اس کو سر پہ اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں۔ کوئی سر سے اتارنے والا نظر نہیں آتا، ہر کوئی پہلے سے زیادہ پریشانیوں کی گٹھڑی دکھاتا ہے اور کہتا ہے یار تو اپنا رو رہا ہے، میں اپنا رو رہا ہوں، میں تیرے پاس آ رہا تھا تو میرے پاس آ گیا، یار مجھے ضرورت ہے، قسم لے لے خواب میں بھی تجھے دیکھا تھا اور میرا دھیان تیری طرف بٹا ہوا تھا، میں تیری طرف آنے لگا تھا یار تو میری طرف آ گیا، چل یار میرا تو چھوٹا سا مسئلہ ہے، تیرا بڑا مسئلہ ہے، اب چھوٹا مسئلہ بھی حل نہیں ہو رہا، بڑا مسئلہ بھی حل نہیں ہو رہا۔ اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو سامنے کوئی نہیں رکھتا، گنتا بھی نہیں، اظہار نہیں کرتا، کہتا پردہ ڈال، چپ کر، کسی کو نہ بتائیے، امی کو نہ بتائیے، ابو کو نہ بتائیے، دوست کو نہ بتائیے، بچہ سبق یاد نہیں کر رہا اور پڑھنے مدرسے کے اندر کوئی نہیں آیا، وہ بھی جھوٹ بول رہا۔ یعنی جو قرآن سے تعلق رکھ رہا ہے وہ بھی جھوٹ کا سہارا، جو دنیا سے تعلق رکھ رہا ہے وہ بھی جھوٹ کا سہارا۔ اسکول کے اندر جانے والا بھی ماں سے دستخط کرا کے جھوٹ پر درخواست لکھی اور ماں سے دستخط کرا کے لے کے جا رہا ہے، ماں اس کی گناہ میں تائید کر رہی، ابا بھی کر رہا، بھائی بھی کر رہا، برادری کا نہیں، کوئی نہیں، منڈا گنڈا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو جاتی کرو جی نہیں معاف کرنا پھر اس کو دیکھ لا کے۔ یہ باتیں اللہ کی طرف میں بڑی کڑوی ہو کے پہنچ رہی ہیں، اس کا خمیازہ ہم روزانہ زندگی کے اندر روزانہ ناکامیوں کی طرف آتے ہوئے، پریشانیوں کی طرف آتے ہوئے اور مصیبتوں غموں کی طرف آتے ہوئے، نقصانات کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے کسی کو ڈائریکٹ تھپڑ نہیں ماری، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں گے، تھوڑے بہت دھکے دیں گے، تھوڑا بہت تمہیں جھجوڑیں گے، کبھی بیماری دے کر، کبھی پریشانی دے کر۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو پہلی غلطی پر سبق سیکھ جائے۔ کو صدیق بنا دیا، کسی کو فاروق بنا دیا، کسی کو علی بنا دیا، کسی کو امیر معاویہ بنا دیا، کسی کو جنت کا سردار حسین بنا دیا، کسی کو فاطمہ، کسی کو زینب، کسی کو رقیہ بنا دیا، کسی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو انہوں نے اس پیغام پر اعتبار کیا، اس پیغام کے مطابق زندگی کو گزارا، مالک کائنات نے موت سے پہلے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ جن کی عقلوں کو دیکھ کر، جن کے قولوں کو دیکھ کر، جن کے کرداروں کو دیکھ کر، جن کے رہن سہن کو دیکھ کر، جن کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر الہ العالمین قرآن میں اعلان کرے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ۔ آج کل بھی مولیزم کو دیکھ کر، بچے کے سر پہ ٹوپی دیکھ کر اماں کہتی اب ٹوپی اتار، سر نو ہوا لا لے، اللہ اکبر، گرمی ہے سر سے ٹوپی اتار، پاگل ہو جائے گا۔ یہ بات تو ان لوگوں نے کہی تھی جنہوں نے کردار کو اپنایا، جنہوں نے میرے نبی کی بات کو تسلیم کیا، جنہوں نے چمڑے اتڑوا دیے، حضور کا دامن نہ چھوڑا۔ آج بھی میرے عزیزوں، ماں گھر کے اندر، ابا گھر کے اندر بغاوت کر رہا ہے، اللہ اکبر، بچے کے چہرے پہ تھوڑی داڑھی بڑی آ جائے، ماں 100 روپے دے کے کہتی ہے جا کے شیو کرا کے آ، تو نے کیسی جانوروں جیسی شکل بنا رکھی ہے۔ اس وقت کے لوگوں نے کہا تھا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، جیسے ماں جو ٹوپی پگڑی کو بے
اس وقت کے لوگ بھی ایسی چیزوں کو دیکھ کے بے وقوف کہا کرتے تھے. مسلمانوں کے گھرانے میں رشتہ دیکھنے گئے, مسلمانوں کے بچے کا رشتہ دیکھنے گئے, مسلمانوں کی بچی کو بیانے کے لیے لے کے گئے. سارے رسم و رواج اپنی جگہ, طور طریقے اپنی جگہ, باجا گاجا ماجا اپنی جگہ, مہندی اپنی جگہ, لیکن کس وجہ سے رشتے سے انکار ہوا؟ لڑکا پڑھا لکھا ہے, خوبصورت ہے, مالدار ہے, کردار والا, ڈھور مویشی والا, پیسے والا, لیکن لڑکے کے چہرے پہ داڑھی ہے. برادری کیا کہے گی؟ تجھے خاندان میں مولوی کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آیا. یہ ڈرون حملہ اسرائیل نے نہیں کیا, یہ ڈرون حملہ ایران نے نہیں کیا, یہ برطانیہ نے نہیں کیا, امریکہ نے نہیں کیا. میرے عزیزو, یہ بغاوت کا اعلان خدا پاک کی قسم ہے مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن کے اندر 5000 چندہ دینے والا کر رہا ہے. کس کی جگہ؟ نانا ابا مرتے وقت ایک کنال دے کے گیا تھا, 5 مرلے دے کے گیا تھا. یہ اسی کی نواسی ہے. اللہ اکبر. اسی نانے کی بہو ہے جو داڑھی کو پسند نہیں کرتی, کہتی ماشاءاللہ بیٹے داڑھی چھوٹی کرا لے, جب شادی ہوگی بڑا رکھ بڑی کر لینا, اس وقت تجھے برادری میں بیٹھنا پڑے گا. الحمدللہ ہم نے 4 دماد بنائے, کسی کے چہرے پہ داڑھی نہیں. تیری داڑھی کو دیکھ کر میرے دماد ہی نہ پسند کریں کہ اماں خاندان کے اندر, اماں شریفوں کے خاندان کے اندر مولوی کہاں سے آ گیا ہے. یہ وہی آدمی داڑھی کی بغاوت کر رہا ہے جو میرے عزیزوں پرچی لکھ لکھ کے بھیجتا تھا, مولوی صاحب دعا فرما مدینے دی حاضری ہو جاوے, مولوی صاحب دعا فرما اللہ مجھے حج کرا دے, مولوی صاحب دعا کرو اللہ بار بار مدینہ دکھا دے. یہ وہی ہے جو کہا کرتا تھا مولوی صاحب دعا فرما دو مجھے مدینے کی موت آ جائے. مدینے کی موت تو پسند کرتا ہے, مدینے والے کی زندگی نہیں پسند کر رہا ہے. اللہ کے دین سے بغاوت عام ہو رہی ہے. جوان بھی, بوڑھے بھی, بچے بھی خدا پاک کی قسم خدا پاک کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں. مالک کائنات نے دنیا کے اندر ایک مقصد دے کے بھیجا, فرمایا میں نے تمہیں دنیا میں کمانے کھانے نہیں بھیجا تھا, محنت کرنے نہیں بھیجا تھا, جو مقصد دیا وہ تو تم نے چھوڑ دیا. جن چیزوں کا میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا ان چیزوں کے کرنے میں کتنی جد و جہد کر رہا ہے, اور جن چیزوں کو دینے کا وعدہ نہیں کیا ان سے کتنا بے فکر ہوا پڑا ہے. راتوں کو سو رہا ہے, دن کو جاگ رہا ہے, دن میں ساری رات سو رہا ہے, راتوں کو جاگ رہا ہے. اے میرا بندہ, تو 70 سال زمین کے اوپر رہا, تو نے دن رات ایک کر دیا, تو نے ساری زندگی قیامت تک زمین کے نیچے رہنا ہے, ایک مرتبہ تیرے دل میں خیال نہیں آیا, پھر بتا میرے بندہ تیری میری صلح کیسے ہو جائے گی؟ آج تمہارے دروازے پر ووٹ لینے کے لیے وہ آئے گا جو اصلی بھی ہوگا, حسبی بھی ہوگا, نسبی بھی ہوگا, مالدار بھی ہوگا, گاڑی والا ہوگا, زمین والا ہوگا, زمیندار ہوگا, اثر و رسوخ والا ہوگا, میونسپل کمیٹی میں چلتی ہوگی, تھانے میں چلتی ہوگی, اسمبلیوں کے اندر چلتی ہوگی, سی ایم ہاؤس کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا, سی ایم ہاؤس کے ساتھ مارچ اس کی چلتی ہوگی, وزیروں کے ساتھ تعلق ہوگا. میرے عزیزو 4-5 آدمی زندہ باد بلے بلے کرتے ہوں گے. میرے عزیزو تم اس کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہو, اس کو مال جان لینے کے لیے تیار ہو, جو تمہیں دنیا کی زندگی میں بنائے اسے مال جان دینے کے لیے, اس کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو, جو تمہیں آخرت کے اندر ہاتھ پکڑ کر خدا کے سامنے کامیاب دلوا کر جنت الفردوس کے اندر لے جائے, کامیابی دلوا کر جنت الفردوس کا مالک بنا دے. او لوگو, گھر کے اندر کوئی فرد اس کی بات کو پر کان دھرنے کو تیار نہیں. جس کے پاس 100-200 ایکڑ زمین کا ٹکڑا آ جائے اسے تو کہتے ہو اللہ اکبر, اس کی بات پر اعتبار کرو, یہ بھاگے گا نہیں, اس کے وعدے پر اعتبار کرو. اللہ اکبر. اس کا وعدہ کیا؟ تمہاری گلیوں پر اللہ اکبر گولا لگواؤں گا, تمہاری گلیوں میں سیوریج کرواؤں گا, نالیوں کا نظام صحیح کرواؤں گا, تمہارے گٹر بنوا دوں گا, تمہارا روڈ میں 12 فٹ کا بنوا دوں گا. اس کی بات پر اتنا یقین ہے جو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے قرآن پاک, اللہ قرآن پاک میں بار بار کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
دنیا کے اندر ووٹ اسے دو جو تیری گلی پکی کرائے. مجھے ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ میرے نبی کو ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ میرے نبی کو اپنا سردار کیوں نہیں مانتے؟ میرے نبی کو رہبر و رہنما کیوں نہیں مانتے؟ جو تمہاری گلیوں کو پکا کرائے اس کے لیے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہو. جو تمہارا ہاتھ پکڑ کر میرے سامنے عزتیں دلوا کر جنت الفردوس کے 8 دروازوں کی چوکھٹ پار کر کے لے کے جائے، اس کی بات پر تمہیں یقین کرنا نہیں آتا، یقین کرنے کو تیار نہیں. پھر بتاؤ میرا تمہارا اعلان جنگ ہو جائے گا؟ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. کون اللہ؟ کچھ ہے اس کے پاس؟ كَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یوں کر کے تم میرے عزیزو فصل کی بجائی کا وقت ہے، چاول کی فصل کٹ گئی، گندم کی بجائی کا وقت ہے میرے عزیزو. کوئی جھونا لگا رہا، کوئی گاجر لگا رہا، کوئی کپاس لگا رہا ہے. اتنی سی مٹھی دانے کی اتنی سی گٹھڑی لے کے گئے، یوں کر کے تو نے دانا مار دیا. اللہ اکبر. دانا ڈالنے والا کون؟ جس نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، اسکول نہ دیکھا، جسے 1 2 3 4 کا پتہ کوئی نہیں، جو کھاد کے اوپر نام لکھا وہ بچے سے کہہ رہا ہے بتا یہ کون سا بیج ہے، کون سی کھاد ہے. اللہ فرما رہا ہے جب میں کام کروانے پر آتا ہوں تو ان پڑھوں سے سیدھے کام کروا دیتا ہوں، اگر میں کام نہ کروانے پر آؤں تو میں پڑھے لکھوں سے الٹے کام کروا دیتا ہوں. یوں کر کے میرے عزیزو دانا ڈال دیا، اور دانا ڈالنے کے بعد تجھے کہا کیا پتا دانا ترچھا تھا، ٹیڑھا تھا، سیدھا تھا، الٹا تھا، اس کا منہ جہاں سے پھٹنا تھا وہ سیدھا گرا یا نیچے گرا. سیدھا کرنے والا میں، پنوں کے اندر لگانے والا میں. جب تو صبح آیا تجھے کھیت کے اندر مٹی میں دانا نظر نہ آیا، میں نے اشارہ کیا میرے بندے کی محنت کو نگل جا، مٹی نگل گئی. 2 دن کے بعد زمین پھٹی، دراڑیں پڑ گئی، تو نے کہا تیر صحیح نشانے پہ لگ گیا. پھر 4 دن کے بعد اتنا سا پتا باہر نکل آیا. 8 دن کے بعد ایک بالش کا پتا باہر نکل آیا. اے میرا بندہ میں نے تجھے رلانے کے لیے نکالا، میں نے تجھے ہنسانے کے لیے نکالا. جب ایک ایک مٹھ ایک ایک بالش باہر آ گئی تو مسکرا کے کہنے لگا ماشاءاللہ کھیت بتا رہے ہیں 75 من ہوگی، 70 من ہوگی. میں نے کہا بندے تو 75 من کی بات کر رہا ہے، تو نے تو دانا 1 ڈالا، 2 کلو بیج ڈالا، یہ دانا کہاں سے آیا؟ کہہ رہا مالک کا کرم ہے. میں نے کہا بتا پھر میں نے تیرے پہ کتنا کرم کیا، تو نے 1 دانا ڈالا. خدا کا قرآن 3 پارے میں کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اے میرا بندہ اتنا سا دانا نکالا، پھر میں نے اتنی سی ٹہنی نکال کر چاروں طرف سٹوں کو جوڑ دیا. اے میرا بندہ ایک کے بدلے 100 دینے والا کون ہے؟ ایک کے بدلے 700 دینے والا کون ہے؟ تو مانے یا نہ مانے تیرا دل گواہی دے گا یہ سارا نظام چلانے والا ایک ہے. اللہ اکبر. جس کو قرآن کہتا ہے ربی اللہ. جہاں اپنے علاقے میں کوئی کولڈ سٹور بنائے گا میرے عزیزوں، کوئی آلو وہاں پہ فریز کرے گا، کوئی گاجر کرے گا، کوئی کنو مالٹا کرے گا. اللہ اکبر. میرا کولڈ سٹور دیکھ لے، کوئی جنریٹر کا انتظام نہیں، سولر کا انتظام نہیں ہے، کوئی یو پی ایس کا انتظام نہیں، کوئی واوڈا کا بل نہیں آتا. اس مٹی کے نیچے میرے کولڈ سٹور بنا رکھا ہے. اے میرا بندہ گاجر بھی اسی میں محفوظ ہے، کیلا بھی اسی میں محفوظ ہے، کھجور بھی اسی میں محفوظ ہے، سیب بھی اسی میں محفوظ ہے، انار بھی اسی میں محفوظ ہے، کنو بھی اسی میں محفوظ ہے. رنگ علیحدہ، رنگ علیحدہ، ذائقہ علیحدہ. اللہ اکبر. تراشنا علیحدہ، کاشت علیحدہ، چھلکا علیحدہ. پھر تجھے کہنا پڑے گا فتبارک اللہ رب العالمین. پھر تجھے کہنا پڑے گا فتبارک اللہ احسن الخالقین. پھر تجھے کہنا پڑے گا فبأئی آلاء ربکما تکذبان. تو نے بنایا کہ میں نے
الم نجعلها بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. اے میرا بندہ تو نے اشارہ کیا گوبھی ہو گاجر نہیں ہوتی مولی نہیں ہوتی, تو اشارہ کرے پالک ہو جائے کنو نہیں ہوتا. اے میرا بندہ زبان تو چلاتا ہے, نظام میرا حرکت کے اندر آتا ہے. اتنی بڑی زمین اگر تیرا کا مانتی ہے تو 5 فٹ کا انسان ہو کہ میں اللہ کا کہا کیوں نہیں مان رہا. کبھی زمین نے کہا نہیں 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 گاجر نہیں آلو آئے گا. سنا دے کے بس کرے بھائی, ملے گی بابو میں تو جب محنت نہیں کریں گے ملنی کوئی نہیں ہوئے گا. کبھی زمین نے یہ نہیں کہا کہ نہیں 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 میں چاول دوں گی. اے میرا بندہ جب میری زمین اللہ اکبر جو جس چیز کا تو دانہ ڈالے کہاں کھاد اور کہاں گوبھی کہاں کھاد ہے پتہ نہیں حرام کی بنی یا حلال کی بنی, بنانے والے حلال کے یا حرام کے, پتہ نہیں انہوں نے وضو کیا نہیں کیا, پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں ہے, پتہ نہیں خدا کو پوجنے والے یا بتوں کے پوجنے والے. تو نے یوں کر کے ایک چٹا سا دانہ ڈال دیا. رنگ بھرنے والا کون ہے؟ نہیں 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 کون ہے؟ آئے ہے جتنا زور سے بولو گے اتنے ایمان کا پتہ لگے گا. رنگ بھرنے والا کون ہے؟ ذائقے بدلنے والا کون ہے؟ اللہ. چھلکے پہنانے والا کون ہے؟ یہ چھلکے بھی لباس ہیں. واہ میرا کریم, تو نے گوبھی کو, تو نے ترکاریوں کو, تو نے سبزیوں کو ننگا نہ کیا. مسلمان اتنی ترقی کر گیا کہ اپنی عورتوں کو ہی ننگا کر گیا. مونگ پھلی کے 3 دانوں کے اوپر کور, چلغوزے کے اوپر کور, امرود کے اوپر کور, سیب کے اوپر کور, کنو کے اوپر کور, گندم کے اوپر کور, چاول کے اوپر کور, کپاس کے اوپر کور, ہر فروٹ کے اوپر کور ہے. لیکن حضرت انسان ہے جس کو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, جس کو اشاروں سے بنایا اسے تو اس کی غیرت کا حیا ہے, اور جسے اپنے دست قدرت سے بنایا اس نے ساری اس کی غیرت کو اجاڑ کے رکھ دیا. ننگے پھر رہے ہیں, مرد بھی ننگے. چلو عورتیں تو بے حیا تھی, تمہیں مردوں کو کیا ہو گیا؟ گھر کے اندر دھوتی پہن کے پھریں گے, کوٹوں سے اونچا اونچا کچھا. اس کا مطلب تیرے گھر کے اندر ماں نہیں کوئی طوائفہ ہے. توجہ دلا کے جاؤں گا میرے عزیزو ستاتی چکوالو, بہنوں کے سامنے سنڈی یہ ناف نیچے کر کے انڈر شیف جہاں سے انسان کے بال نظر آتے ہیں بیٹیوں کے آگے کھڑا. اس کا مطلب تو اپنے اللہ اکبر, یہ تو اپنے باپ کی نسل یا ماں کی نسل سے نہیں لے کے آیا, اپنے خون سے نہیں لے کے آیا, بلکہ لاہور کی ہیرا منڈی سے لے کے آیا ہوا ہے. شرم نہیں آتی؟ بھائی حصہ
حصہ کھا گیا مولوی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے، بہن کو حصہ دینے کے لیے مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے، ساڑھا فیصلہ کرا دو، بندہ پیسہ کھا گیا مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے۔ میرے عزیزو آج تک کبھی یہ مسئلہ پوچھنے نہیں آیا مولوی صاحب بتاؤ اللہ کا کتنا حکم ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پردے میں اپنی بہن سے، اپنی بیٹی سے، اپنی بیوی سے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ پڑھنے والی امت سے کتنا چھپانا ہے، اور میری بیٹی نے سگے باپ سے اپنے آپ کو کتنا چھپانا ہے۔ اس دین کو بسے پشت وسترو بھی سمدن قلیلا، اس دین کو سستے پیسوں میں تم نے کیوں بیچ دیا؟ کبھی اپنوں کے ہاتھوں، کبھی غیروں کے ہاتھوں، کبھی رشتہ داروں کے ہاتھوں تم نے کیوں بیچ دیا؟ جس دین کی خاطر آمنہ کے لال کو 13 سال مکی زندگی کے اندر مار کھانا پڑا ہے۔ پورا مہینہ گزر جاتا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیٹ میں آپ کے حلق سے روٹی کا ٹکڑا نہیں گزرتا تھا۔ فرمایا لوگو جاؤ 87 تک والوں کو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سنا دینا، تم تو کسی علاقے میں